कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम सुलेमान बादशाह की लिखी वाइस की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम इसके तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले और दूसरे बाब में सुलेमान ने सब चीज़ों के बातिल होने की बाबत कहा और यूं खुलासा किया कि सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फ़ायदा नहीं है। उसने कहा कि इंसानी हिकमत खुदा से जुदा होकर भी बुतलान है और उसने खुदा से दूर होकर मिलने वाली खुशियों और लज्जतों को भी बुतलान ही कहा और जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी के बुतलान की बाबत भी कहा। और आज वो एक नए मौजू पर बात करेगा और वो क्या है, ये सब कुछ हम आज की किस्त में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, मैं चंद आयात को पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढालने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहें। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। बहुत ही अहम अल्फाज हैं, चंद बातें हैं, छोटे छोटे जुमले हैं, तनाज़ात और मुतरादिफात हैं। हम इन बातों के पीछे का मकसद जानना चाहते हैं। सुलेमान ने 14 अशार कहे और हर शय और उसका मुतज़ाद, जैसा कि आपने कहा, गोया वो क्या कहना चाहता है कि हर चीज़ का एक वक्त है, या आम जुबान में कहें तो हर चीज़ पहले से ही तयशुदा है। तो यहाँ वो जिंदगी में मुनज़्ज़म होने की बाबत नहीं कह रहा कि हर चीज़ का एक मौका और हर काम का एक वक्त है। नहीं, इसका सबूत यह है कि वो आखिर में कहता है कि काम करने वाले को उससे जिससे वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। अगर पैदा होने का वक्त है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मरने का भी एक वक्त है। तो जब मैं दोनों बातों को तो एक साथ देखता हूँ तो इसका नतीजा सिफर है। दरख्त लगाने का वक्त है, वह दरख्त लगा दिया गया है, और लगाए हुए को उखाड़ने का भी वक्त है। और जब वो कहता है ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का भी एक वक्त है। जो कुछ तामीर हुआ है वो गिरा दिया भी जाएगा। सो नतीजा तो सिफर है। ये खुदा के वादों पर एतमाद रखना नहीं है, ये एक मनफी सोच है, क्योंकि इसमें नतीजा सिफर है। बिल्कुल यही फलसफा यहाँ गालिब है, खासकर हमारे अरब मुशावरों में। भाई अयाद, किस्मत का फैसला है, जिसका मतलब है जो आपकी किस्मत में है वही होगा, और हर बात पहले से ही तयशुदा है। गोया इंसान का उसमें कोई हाथ नहीं, और जो कुछ वो करता है उसके कोई नताइज नहीं है। ये बड़ा ख़तरनाक फ़लसफ़ा है, क्योंकि इससे इंसान खुदा के आगे अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाता है, और उसके साथ ही उदासी पैदा हो जाती है, क्योंकि जो कुछ भी वो करता है हतमी तौर पर उसका नतीजा सिफर हो जाता है। ठीक है। इस आयत में जैसा कि भाई इसहाक ने जिक्र किया, हम 14 अशार को देखते हैं। इसका मतलब है कि 28 बातें हैं, मतलब कि 14 मनफी और 14 मुस्बत हैं। और जब हम मुस्बत बातों के साथ मनफी बातों को रखते हैं तो इसका नतीजा सिफर है। गोया वो ये कहना चाहता है कि मेरी जिंदगी का खासा सिफर है। और फिर कहता है 28, 7 ज़रब 4, 4 का अदद दुनिया का है, और 7 दुनिया का, और दुनिया मुकम्मल तौर पर बातिल है।
آخر میں وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا حاصل 0 ہے، لیکن کلام کے مبصرین میں سے ایک نے غور کیا کہ 14 اشعار ہیں یا پھر 28 باتیں ہیں جو پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور پہلی بات ہے کہ پیدا ہونے کا وقت ہے اور اختتام صلح پر ہوتا ہے، گویا اس کا نتیجہ 0 ہی رہے گا جب تک وہ پیدا نہ ہو اور صلح نہ کر لے۔ جی اور صلح کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں کہوں گا کہ اس کا مطلب ہے خدا سے صلح، کہ آدمی خدا سے صلح کرے اور اس صلح سے محظوظ ہو جو خدا یسوع صحیح۔ مسیح میں پوری ہوتی ہے، اور پھر یہاں سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے، اس انسان کی نئی شروعات جو مسیح کو جانتا ہے کہ وہی منجی اور ہمارا نجات دہندہ ہے، اور وہ خدا سے اس صلح میں محظوظ بھی ہوتا ہے۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ کیا آپ زندگی کی راہ پر کسی منزل یا مقصد کے بنا چلتے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ترتیب یا مخصوص نظام نہیں ہے؟ کیا آپ ایک زندگی میں مقصد یا نشان کی اہمیت سے غافل ہیں؟ کیا آپ واقعی اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی، اس سے واقف ہوں کہ آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ اسی سے یہ طے ہوتا ہے کہ آپ کی چاہت یا طلب کیا ہے۔ ضرور ہے کہ ہم وہ سبق سیکھیں جو سلیمان بادشاہ نے پاکستان کے خراب ہونے سے سیکھا۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں، آئیے وائز کے تیسرے باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں۔ جن اشعار کی بات ہم تیسرے باب میں کر رہے ہیں، 6 آیت میں میری توجہ ایک بات پر پڑی کہ حاصل کرنے کا ایک وقت ہے اور کھو دینے کا ایک وقت ہے، رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور پھینک دینے کا ایک وقت ہے۔ رکھ چھوڑنے سے مراد یہاں کسی خراب ہونے والی چیز کو سنبھالنا نہیں ہے، بلکہ اس قبضے میں رکھنا ہے۔ سو وہ کہتا ہے کہ رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے اور کسی چیز کے نکال دینے کا ایک وقت ہے۔ مسیحی نقطہ نظر کے اعتبار سے بائبل ان چیزوں کے متعلق کیا کہتی ہیں جنہیں ہم رکھتے ہیں اور جنہیں ہم پھینک دیتے ہیں؟ جن میں ہمیں روحانی چیزوں کو رکھنا چاہیے، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا ہے، جیسا کہ بائبل کہتی ہے مثلاً کلسیوں اس کے 3 باب میں، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔ اور کلسیوں 2 باب کی آخری حصے میں وہ کہتا ہے جب مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے تو پھر ان کی مانند جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، انسانی احکام اور تعلیم کے موافق ایسے قاعدوں کے کیوں پابند ہوتے ہو؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ بطور مسیحی ایماندار روحانی چیزوں پر ایمان کے وسیلہ قبضہ رکھنے کے لیے پہلے ہمیں ان چیزوں کو نکالنا ہوگا جو شاید ہماری قوت اور طاقت کا ذمہ کر رہی ہیں اور ہماری سوچ کو دنیاوی چیزوں کی طرف مائل کر رہی ہیں۔ اور یہ موضوع عبرانیوں میں واضح ہے جہاں وہ 12ویں باب میں کہتا ہے کہ آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں۔ صحیح۔ آپ نے کلسیوں 3 کا ذکر کیا جہاں پر پھینکی ہوئی چیزوں کا ذکر بھی ہوا کہ اب تم ان سب کو یعنی غصے اور قہر اور بدخوئی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو، اور ہر وہ چیز جو کہ پرانی فطرت رکھتی ہے جو ہم خدا یسوع مسیح کو جاننے سے پیشتر رکھتے تھے، ہمیں اسے پھینک دینا چاہیے۔ اور اس میں محبت درکار ہے، کیونکہ پھینکنے کی تفسیر اتار دینا ہے، نہ صرف وہ کپڑے جنہیں آدمیوں نے اتار پھینکا بلکہ نوچے جانے والے پر اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ پرندوں کے جسم کے اندر سے ہی پیدا ہوتی ہیں، انہیں اتار پھینکنے میں محنت درکار ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم مسیح کو یا پھر ہم نئی فطرت کی صفات کو پہنے، اس سے پہلے ہمیں ہر اس چیز کو جس کا تعلق پرانی فطرت سے ہے جو ہماری مسیح میں آنے سے پیشتر تھی، اسے اتار پھینکنے میں محنت درکار ہے۔ اور جب ہم اتار پھینکتے ہیں تو ہمیں پہننا بھی چاہیے۔ آگے وہ کہتا ہے پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک عزیز ہیں لباس پہنو، اور سب صفات جو مسیح سے ملی ہیں۔ پھینکنا اور رکھ چھوڑنا، ہم جی۔ ان سب چیزوں کو پھینک دیں جو کہ نئی زندگی کے ساتھ میل نہیں کھاتی، جو ہم نے حاصل کی ہیں، اور ان چیزوں کو رکھ چھوڑیں جن سے خدا کو جلال ملتا ہے۔
दरअसल ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने इससे जुड़े रूहानी पहलू को उजागर किया। ये अहम मौजू पर बहुत ज़रूरी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम नाजरीन को सिर्फ एक पहलू दिखाना चाहेंगे। जहाँ वो कहता है कि मोहब्बत का एक वक्त है, मैं उनसे कहता हूँ, ए सुलेमान, हमने नए अहदनामे में जान लिया कि खुदा की मोहब्बत हर वक्त मौजूद है, क्योंकि आज हम मसीह की मोहब्बत के असीर हैं। वो मोहब्बत जो ईमानदार होते हुए हमारे लिए अज़ल से मौजूद है और ज़िंदगी भर हमारे साथ है, हर तरह के हालात में हमेशा। सो ये अच्छा है। 5वीं आयत पत्थर फेंकने और पत्थर बटोरने के हवाले से बात करती है। सो अगर हम तसव्वुर करें कि मजबूत पत्थरों से बनी एक दीवार है, लेकिन उनमें से एक पत्थर निकाला गया और फिर पूरी दीवार बिखर गई। यहाँ वो कहता है कि उम्मीद है कि बिखरे हुए पत्थर एक दिन जमा किए जाएंगे। मजीद अमली होकर एक बात करूंगा कि कुछ घरानों में एक पत्थर निकल गया, मतलब एक महबूब शख्स मर गया, या बाप ने घर छोड़ दिया, या बेटा या बीवी मर गई, तो एक मजबूत और मुस्तहकम घराना, लेकिन खुदावन ने एक पत्थर को जुदा होने दिया। यहाँ बाइबल कहती है कि वो पत्थर बटोरे जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमें बटोरे जाने की उम्मीद के मुताल्लिक मजीद बताएं। खुदा का कलाम हमें बताता है कि अगर कोई मसीह में मरता है, एक ईमानदार जो सो गया और मंजर से गायब हो गया, पर खुदा का कलाम कहता है कि खुदा उनको भी जो सो गए हैं मसीह के वसीले से उसी के साथ ले लेगा, हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। खुदा उन्हें ले लेगा जो उसमें सोए हुए हैं जब मसीह आएगा, और हम जिंदा होंगे और बदल जाएंगे और जमा होने या बटोरे जाने का अमल शुरू होगा और निजात याफ्ता का तमाम घराना मसीह से बादलों पर मुलाकात करेगा और इसके बाद कभी कोई बिखेरा ना जाएगा और निजात याफ्ता हमेशा के लिए जमा कर लिया जाएगा। सो अगर आज पत्थर बिखरे हुए हैं, आने वाले दिनों में बटोरे जाएंगे और वहां हम जिंदगी के दुखों को फिर याद ना करेंगे। चलिए हाजरीन के पास चलते हैं और जानते हैं उनका सवाल। 11वीं आयत में मरकूम है, उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को, यहाँ अब्दियत से क्या मुराद है? जी, अब्दियत से क्या मुराद है कि उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया। खुदावन ने हर एक चीज को अच्छा बनाया है और उन अच्छी चीजों में से खुदा ने हर एक ईमानदार में या गैर ईमानदार के अंदर बनाया है वो एहसास भी है जो कि हमें अब्दियत का यकीन दिलाता है। और मेरा मतलब यह है कि जमीन पर मर जाने से मेरी जिंदगी खत्म ना होगी, और यकीनन इससे आगे भी कुछ है, कुछ और भी है। मेरी जिंदगी का किसी न किसी तरह दूसरा सिलसिला भी है। जिनके पास इलाही मुकाशफा नहीं वो भी अंदर से यकीन रखते हैं कि मौत के बाद उनके अंदर एक जिंदगी होगी। अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन करने से मुराद ये है, इसलिए बहुत से लोग जो खुदाउन में नहीं है अब्दियत से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा है जो अब्दी है, पर नहीं जानते कि क्या करें। आप क्या कहेंगे? दहशत उन्हें मजबूर करती है कि या तो वो खुदा से भागें या उसे किसी भी तरह खुश करें। लेकिन मैं कहूंगा कि खुदावंद को फरेब नहीं दिया जा सकता, और जिसने गुनाह किया उसने अपनी इलाही ज़ात के खिलाफ गुनाह किया। सही। क्या मैं किसी भी तौर पर अपनी उस इलाही ज़ात को जिसका मैंने गुनाह किया मुतमिन कर सकता हूँ? मेरे पास ऐसा क्या है जिससे खुदा मुतमिन हो जाए, या मैं उसे मुतमिन करने को क्या कर सकता हूँ? और गुनाह के कफारे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये नामुमकिन है। लेकिन सब खताओं और गुनाहों का कफारा खून ने दिया, और उसके बेटे का खून हमें गुनाहों से पाक करता है, और यही खुदा के हुजूर मेरा कफारा है। वो मेरे माजी को खत्म करता, मेरे मुस्तकबिल का जामिन है। भाई इसहाक 14वीं आयत में मरकूम है, और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है, इसमें कुछ कमी बेशी नहीं हो सकती, और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उसके हजूर डरते रहें। इन बातों का क्या मफहूम है? वो क्या कहना चाहता है? वो किस्मत परस्ती के फलसफे पर ही बात करता है कि सब कुछ पहले से तयशुदा है, और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है, यानी कि सबसे पहले तयशुदा है। यानी इंसान उसे ना तो मुस्बत ना मनफी तौर पर बदल सकता है। ये खुदा का मंसूबा है, और बस ये दर हकीकत बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि ये इंसान के किरदार और जिम्मेदारी की नफी करती है। जी, लेकिन ये सच है कि खुदा का इख्तियार मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान की मर्जी भी है, और खुदा के हजूर उसकी जिम्मेदारी भी है। ये खतरनाक है क्योंकि ये खुदा के फजल को इंसान तक पहुँचने से रोकती है।
میرا مطلب ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے جب ہم گناہگار اور شریر ہیں تو کوئی ہمیں آ کر خوشخبری سناتا ہے اور کہتا ہے کہ مسیح کے پاس تائب دل اور ایمان کے ساتھ آؤ تاکہ تمہاری زندگی بدلے اور تم ایک نئے انسان بنو، تو ہم یہی کہتے جائیں گے اگر وہ جانتا تھا کہ ہم امید افزا ہوں تو وہ مجھے اپنے پاس لا سکتا ہے۔ دراصل یہ ابلیسی خیالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالے گئے ہیں۔ بہت سے لوگ جب انجیل کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، انجیل مقدسوں کے اور ایک نیک لوگوں کے لیے ہے، خادموں کے لیے ہے اور ممتاز لوگوں کے لیے ہے، لیکن جہاں تک میری بات ہے میں تو ایسا ہوں ویسا ہوں، اور جہاں تک وہ بائبل کے الفاظ ہیں استعمال کرتے ہیں کہ میں تو ہلاکت کا فرزند ہوں، حالانکہ یہ الفاظ یہودا اسکریوتی کے لیے کہے گئے۔ بائبل میں ایسا کچھ نہیں لکھا جس کے مطابق خدا نے پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے کہ کوئی ہلاکت میں جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انسان گناہ میں ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر فیاض، 16ویں اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے۔ تب میں نے دل میں کہا کہ خداوند راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر ایک امر اور ہر کام کا ایک وقت ہے۔ آپ ان الفاظ میں کیا دیکھتے ہیں؟ آیت 16 میں وہ الجھن کا شکار ہے اور 17 میں وہ خبردار کر رہا ہے۔ آیت 16 میں وہ دنیا کی ناانصافی سے الجھن کا شکار ہے، اور زیادہ الجھن کا شکار اس لیے ہے کیونکہ کبھی کبھار ناانصافی ایسی جگہ پر ہوتی ہے جہاں انصاف ہونا چاہیے، لیکن عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے، اور جہاں پر لوگوں کو صحیح کا دفاع کرنا چاہیے وہاں ناانصافی ہے، جہاں لوگوں کو صحیح کا ساتھ دینا چاہیے وہاں وہ لوگوں کے حقوق چھین لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے لیکن ایسا ہی ہے۔ میں کہوں گا کہ اس کا حل کیا ہے؟ جو بات سلیمان کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے وہ کہتا ہے تب میں نے دل میں کہا کہ خدا راست بازوں اور شریروں کی عدالت کرے گا، اور ایک روز ایسا آئے گا جب خدا ایسا نہیں کرے گا۔ خدا یقیناً سب کی عدالت کرے گا اور سب کو ان کا حق دے گا اور سب کے حقوق بحال کرے گا۔ وہ خبردار کرتا ہے کہ ایک ایسا منصف ہے جو عدالت ضرور کرے گا۔ یہ اچھی خبر ہے، ہمیں سلیمان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہر ایک کو خبردار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ظلم کر کے خود پر فخر کرتا ہے، وہ اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے، اور نہیں جانتا کہ خدا کی مہربانی سے توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، بلکہ وہ اپنی سخت دلی اور غیر تائب دل کے مطابق اپنے واسطے اس قہر کے دن کے لیے عذاب کما رہا ہے، جس میں خدا کی عدالت ظاہر ہوگی، اور ایک دن وہ اس کے حق کو بحال کرے گا اور وہ شریروں اور ظالموں کی عدالت کرے گا۔ جب حقوق کی بحالی کے سب راستے بند ہیں، خدا تبھی انصاف سے عدالت کرنے والا ہے۔ بے شک یہاں ہم وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں، آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ میرا سوال 18ویں آیت سے ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں۔ کیا اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو جانوروں کی مانند بنایا؟ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا انسان جانوروں کے برابر ہیں؟ دراصل بھائی آیات اس حصے کو سنجیدگی سے لینے اور واضح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ سلیمان دنیاوی پہلو کے اعتبار سے غور کر رہا ہے، نہ کہ الہی مکاشفہ کے اعتبار سے، بلکہ وہ اپنے ہی خلاصے اور سوچ کو بیان کر رہا ہے۔ 18ویں آیت کے پہلے الفاظ ہیں کہ میں نے دل میں کہا۔ پھر سے یہاں وہ اپنے دل سے پوچھتا ہے۔ اگر وہ الہی مکاشفہ سے پوچھتا تو واضح جواب پاتا کہ انسان جانوروں سے مختلف ہے۔ یقیناً وہ جانوروں سے فرق ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور آدم جیتی جان ہوا، اور اس کی روح ابدی ہے، جانور بدن اور جان ہے۔ جب وہ ایک بار مر جاتا ہے تو وہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کا بدن، جان اور روح ہے، لیکن انسان میں روح ہے اور قادر مطلق کا دم خرد بخشتا ہے۔ یہ خرد یا سمجھ انسان کے اندر ہے، جانور کے اندر نہیں ہے۔ اور یہاں موت کے حوالے سے بھی بات ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں نے اس آیت کی غلط تشریح کی اور اس نظریے کو پیش کیا کہ انسان دراصل بندر کی اولاد ہے اور ارکائی عمل کے بعد انسان بن گیا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ الہی مکاشفہ اس کے برعکس کہتا ہے، اور سائنس نے حال ہی میں اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ انسان جانور ہی کی مانند ہے، ان کا کہنا کہ آؤ کھائیں اور پئیں کیونکہ کل تو ہم مر جائیں گے، کیونکہ
ہم تو بہرحال مر ہی جائیں گے اور جانوروں کی مانند فنا ہو جائیں گے، او یہی کریں گے۔ یقیناً وہ غلط ہے۔ نظریہ فنا پر کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں، جیسے کہ یہوہ وٹنس اور باقی فرقے ہیں جو کہ بالکل غلط نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ سلیمان کی باتیں ہیں، جو کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے دنیا پر اپنے دل کے موافق غور کیا، نہ کہ الہی مکاشفہ کے مطابق۔ ہم نئے عہد نامے میں واضح طور پر الہی مکاشفہ کو دیکھ سکتے ہیں، مثلاً کہ پالوس رسول جب تیموتھیوس سے کہتا ہے کہ مسیح نے زندگی اور بقا کو فردوس روشن میں کر دیا ہے، تو بقا کیا ہے؟ موت کے آگے کیا ہے؟ موت کے آگے زندگی ہے۔ ہم اسے خداوند یسوع مسیح کی اکثر باتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر غریب لازر جو کہ مرنے کے بعد باپ ابراہم کی گود میں تھا، اور بائبل شریروں کے جہنم میں بقا کے متعلق کہتی ہے کہ ان کے عذاب کے کا غضب دھواں عبدالآباد اٹھتا اٹھتا رہے گا۔ اور کسی نے صحیح۔ سلیمان سے یہ کہا کہ یہوہ وٹنس والے اس بات پر فخر کرتے ہیں، اور کیونکہ یہوہ وٹنس والوں نے ایک نظریہ ایجاد کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ شریروں پر غالب نہ آئے گا۔ زبردست اور ڈاکٹر پھر فیاض، کیونکہ ہم اس موضوع پر آئے ہیں، ہمیں بتائیں کہ یہوہ وٹنس والے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں اور بائبل کیا کہتی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہوہ وٹنس والوں کی سرگرمیاں آج کل بہت بڑھ گئی ہیں، تو یہ اچھا ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو ہوشیار یہوہ کریں۔ وٹنس والے کہتے ہیں کہ گناہ گاروں پر عذاب نہ پڑے گا، وہ آگ اور گندھک کی جھیل میں نہ ڈالے جائیں گے، کیونکہ خدا عظیم ہے، وہ لوگوں کو ابدی عذاب میں نہ ڈالے گا۔ لیکن ابدی آگ ایک حقیقت ہے، اور خداوند نے 11 مرتبہ جہنم کے متعلق کہا کہ شریر اس جھیل میں پھینکے جائیں گے جس میں آگ اور گندھک ہے، اور میں ان الفاظوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اور اس کے برعکس سلیمان جیسے شخص کی بات پر کوئی گھڑ نہیں سکتا جس نے اپنے دل میں کہا، اور کسی نے ان الفاظوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت حاصل نہیں۔ کسی حیوان سے اس نے آج تک کہا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ صحیح۔ چونکہ انسان کو حیوان پر فوقیت نہیں ہے، تو خدا کسی حیوان سے بھی کہہ سکتا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، پر خدا نہ کرے۔ اور کوئی بھی شخص جو خدا کو منجی اور نجات دہندہ تسلیم کرتا ہے، وہ ابدی زندگی پائے گا اور ہمیشہ باپ کے گھر میں مسیح کے ساتھ رہے گا۔ سو تو اے سلیمان ایسی بات کیوں اور کہتا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح بذات خود زمین پر جسم کے انداز میں تھا، اس نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی بابت کہا، اور سب میں جیتے ہیں، جبکہ ابراہم اسحاق تو برسوں پہلے مر گئے۔ اگر ہلاکت سے مراد فنا ہو جانا ہے، جیسا کہ یہوہ وٹنس والے کہتے ہیں، تو ابدی سے کیا مراد ہے؟ تو مجھے بتائیں اس سے کیا مطلب ہے؟ بالکل۔ اگر اس کے مقابلے ابدی زندگی کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ سو بالکل۔ ابدی ہلاکت سے مراد ابدی عذاب ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اس شاندار تعلیم کے لیے بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کی رائے جانتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کیونکہ اس نے ہمیں ایک تکلیف دہ سفر سے بچا لیا اور ہمیں سلیمان کی کہانی عطا کی تاکہ ہم اس سے سیکھیں، جس کی کسی بات کا تجربہ ہمیں نہ ہوا اور ہمیں کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑی۔ جب ہم سلیمان کی کہانی کو پڑھتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، صحیح۔ کیونکہ دنیا میں صرف بتلان ہی بتلان ہے اور بے فائدہ ہے، سو بہتر ہے کہ ہم ابدی چیزوں کی فکر میں رہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے، جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ صحیح۔ مجھے اس آیت کی وضاحت پسند آئی کہ پھینکنے کا ایک وقت ہے اور رکھ چھوڑنے کا ایک وقت ہے۔ ان سب برکتوں کو جو مسیح میں مجھے ملی ہے رکھنے کے لیے، مجھے ہر بوجھ کو اتار پھینکنا ہے اور گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے۔ بہت خوب۔ موت کے آگے بھی ایک زندگی ہے، اور سوال یہ ہے کہ ابدیت کے ایام کو، ابدی طوالت کو آپ کہاں گزاریں گے؟ یا تو آسمان پر یا جہنم میں۔ صحیح۔ میں خدا کا کس قدر شکر کروں، کیونکہ نئے عہد نامے کے الہی مکاشفہ کی روشنی میں ہر ایماندار اس سے واقف ہے کہ وہ ابدیت میں کہاں ہوگا اور وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ لیکن پرانے عہد نامے میں تقریباً تمام ایماندار موت سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ نہ جانتے تھے کہ ان کی ابدیت کہاں ہوگی۔ کبھی کبھار قسمت پرستی ہمیں ناکامی اور پریشانی کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جب ہم خدا کے مکاشفہ کو جان لیتے ہیں کہ اس کا میرے لیے بہت بڑا منصوبہ ہے، تو اس سے میں ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں اور خوش رہتا ہوں۔ بہت خوب، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات